السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم رئیس المتغزلین حسرت موہانی کی ایک غزل اور اس غزل کی غزل خوانی کریں گے، درست تلفظ کے ساتھ الفاظ کی ہر ایک لفظ کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کریں گے اور الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ میں درماندہ ہوں، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبے دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ کلیات حسرت موہانی سے یہ غزل لی گئی ہے۔ یہ غزل رئیس المتغزلین شاعر حسرت موہانی کی ہے۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ اس زمانے میں قید با مشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کو متعدد عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے، مثلاً عاشقانہ، فاسقانہ، صوفیانہ وغیرہ وغیرہ۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں اس غزل کے ایک لفظ کی تلفظ کے ساتھ وضاحت کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ مصیبت کے معنی ہیں دکھ، درد، الم، تکلیف کو کہا جاتا ہے۔ راحت سکون کو کہتے ہیں، چین کو کہتے ہیں، آرام کو کہا جاتا ہے۔ راحت فضا کا مطلب سکون کو بڑھانے والی، یعنی اگر اس کے ماقابل لفظ کی طرف دیکھیں گے تو مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، یعنی آپ کے عشق میں اس راستے میں مصیبت بھی راحت کو بڑھانے والی ہو گئی ہے۔ مصیبت بھی راحت کو بڑھانے والی ہو گئی ہے، سکون میں اضافہ ہوا ہے۔ اگلے مصرعے میں آرزو ہے۔ آرزو کے معنی ہے تمنا، شوق، خواہش اور رہنما، راہ دکھانے والا، راہبری کرنے والا۔ راستہ راہ کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں اس میں اشارہ ہیں، یہ اشارے قریب کے لیے اور وہ اشارے بعید کے لیے ہے۔ یہاں پہ یہ سے راستے کی طرف اشارہ ہے اور وہ سے دیار وفا، دیار وفا، وفا کا علاقہ، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی۔ باد سرسر کا مطلب تیز و تن آندھی، تیز و تن ہوا، طوفان، تکلیف دینے والی ہوا، صبا صبح کی ہوا، باد نسیم بھی کہتے ہیں۔
میں درماندہ کا مطلب میں بچھڑا ہوا ہوں، جیسے کہ ایک آدمی قافلے سے بچھڑتا ہے اور تو اس کو درماندہ کہا جاتا ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، درماندہ کا مطلب بچھڑا ہوا، جدا ہوا ہو، قافلے سے، قوم سے الگ ہوا ہو، اس بارگاہ عطا۔ بارگاہ کا مطلب یہاں پہ بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مراد ہے، اور بارگاہ عطا کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہوئی اس بارگاہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ دراصل شاعر حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، گناہگار، قصوروار، لغزش ہو گئی ہے، خطا ہو گئی، ایک خطا ہو گئی۔ خطا کا مطلب لغزش کہیں گے، یہاں پہ لغزش کو کہتے ہیں، قصور کو کہیں گے، خطا ہی کہا جائے گا۔ تیرے رتبے دان محبت کی حالت، رتبہ تو ویسے مرتبہ کو کہتے ہیں، درجے کو کہا جاتا ہے۔ رتبے دان محبت یعنی محبت کے رتبے کو پہچاننے والے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، حالت کیفیت کو کہتے ہیں، شوق تمنا کو کہا جاتا ہے۔ کیا سے کیا ہو گئی ہے کا مطلب کیا حالت ہو گئی ہے، کیسی حالت ہو گئی ہے، عجیب حالت ہو گئی ہے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت۔ تخلص میں مقطع میں شاعر کہتے ہیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت۔ انتہا اختتام کو کہا جاتا ہے، خاتمے کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، حسرت سے یہاں پہ شاعر کا تخلص مراد ہے۔ جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی، راہ سے مطلب راستہ ہے، ابتدا کا مطلب شروع ہونا، بنیاد رکھنا، ابتدا ہونا۔ اور یہ جو غزل ہے، یہ غزل کلیات حسرت مہانس سے لی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اس غزل کے الفاظ، اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ اس غزل کی غزل خوانی کریں گے۔